الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورہ رعد کی آیت نمبر 3 ہم نے شروع کرنی ہے. کون پڑھے گا آپ میں سے؟ سورہ رعد آیت نمبر 3. جی پڑھیں. وهو الذي أخرج الأرض فيها مثلها وجعل فيها رواسي وأنهارا اور بنائے اس میں پہاڑ اور نہریں ومن كل الثمرات زرعا اور ہر قسم کے پھلوں کی اس نے بنائے ہیں فيها زوجين اثنين ليل نهارا اس نے بنایا ہے اس میں دو شام کا ہے رات کو ان ذلك لآيات لقوم يتفكرون بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے، ادھر اپنا مائک بند کر لیں. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور وہ ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ مد الارض جنہوں نے پھیلایا زمین کو، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا اور بنائے اس میں پہاڑ اور نہریں. تو زمین کو اللہ نے پھیلا دیا ہے، زمین کو اللہ نے اس انداز سے بچھا دیا ہے، اس انداز سے پھیلا دیا ہے کہ زمین بہت بڑی ہے اور بہت وسیع ہے اور تمام مخلوقات کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے. اللہ نے جتنی بھی مخلوقات زمین کے اندر بنائی ہیں، پیدا کی ہیں، تو زمین ان مخلوقات کے لیے کافی ہے. اللہ نے زمین کو پھیلا دیا ہے، اللہ نے اسے کھینچ کر لمبا کر دیا ہے، اسے ہمارے لیے اس انداز سے پھیلا دیا ہے کہ وہ ہمارے لیے اس کے اوپر چلنا اور ہمارے لیے اس کے اوپر زندگی بسر کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے وہ ایک جائے قرار ہے. تو اللہ نے زمین کو پھیلا دیا ہے. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ اور بنائے اس میں رواسیہ یہ جمع ہے راسیتن کی، اور راسیتن کہتے ہیں گاڑی ہوئی چیز کو، جس چیز کو گاڑ دیا جائے میخ کی طرح، اسے راسیتن کہتے ہیں، گاڑی ہوئی چیز جیسے میخ ہے مثلا. تو راسیہ سے عام طور پر پہاڑ مراد ہوتے ہیں، اس کی جمع ہے رواسی. تو اللہ نے بنائے زمین کے اندر گاڑی ہوئی چیزیں یعنی پہاڑ. تو یہاں پہاڑوں کو پہاڑ نہیں فرمایا، یا پہاڑوں کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد بیان فرمایا ہے، اور وہ مقصد زمین کے اندر میخوں کی طرح پہاڑوں کو گاڑ دینا ہے، جس سے زمین سٹیبل ہو جائے اور زمین حرکت نہ کرنے لگ جائے، زمین کے اندر زلزلے نہ آ جائیں، زمین ہمیں لے کر کہیں چلی نہ جائے. تو اللہ نے زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے میخوں کی طرح، جس طرح سورہ نازعات میں اللہ فرماتے ہیں والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو اللہ نے گاڑ دیا ہے یعنی زمین میں. کیسے گاڑ دیا ہے؟ جیسے میخ ہوتی ہے. اور میخ کیسے گاڑی جاتی ہے؟ میخ ایسے گاڑی جاتی ہے کہ میخ کا بڑا حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے. اگر خیمے کو یا کسی چیز کو میخ کے ذریعے لگایا جائے تو میخ جو ہے اس کا بڑا حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے، تھوڑا حصہ باہر ہوتا ہے. تو پہاڑ جو زمین کے اندر ہیں، گاڑے ہوئے ہیں زمین کے اندر، میخ کی طرح گاڑے ہوئے ہیں. پہاڑ میں ہمیں بلند بلند چوٹیاں نظر آتی ہیں، جتنی بھی بلند چوٹیاں نظر آئیں تو یہ تھوڑا حصہ ہے جو زمین کے باہر ہے، زیادہ حصہ اس کا زمین کے اندر اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہے اور زمین کو سٹیبل کیے ہوئے ہے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں علیکم السلام، اللہ نے ڈال دیے زمین میں پہاڑ، زمین کہیں تمہیں لے کر چلی نہ جائے، زمین میں حرکت پیدا نہ ہو جائے، زمین انسٹیبل نہ ہو جائے.
تو اللہ نے زمین کے اندر پہاڑ بنائے، پہاڑ گاڑی ہوئی چیزیں بنائیں، مراد پہاڑ ہے، تو گویا کہ اللہ نے زمین کے اندر پہاڑ گاڑ دیے۔ وانہارا، اور نہریں بھی بنائیں اللہ نے، جس طرح اللہ نے زمین کے اندر پہاڑ ایک سسٹم کے تحت پہاڑوں کو گاڑا ہے، اسی طرح اللہ نے زمین کے اندر نہریں اور سمندر، پانی کا ایک لمبا سلسلہ اللہ نے بنایا ہے۔ یہ پہاڑ ہوں زمین کے اندر جن کو گاڑا گیا ہے، یا زمین کے اندر یہ نہریں ہوں اور یہ پانی کے ذریعے درخت، یہ جو پورا سسٹم ہے زمین کے اندر، تو یہ زمین ایک ہے، زمین اور زمین کو بنانا، زمین کی تخلیق، اور ایک ہے زمین کی تخلیق کے بعد زمین میں یہ پہاڑ گاڑنا اور یہ نہری نظام، سمندر کا نظام، یہ درخت، شجر، حجر، اور یہ جو لمبا چوڑا سسٹم ہے زمین کے اندر، یہ ایک الگ پورا زمین کے اوپر ایک کاریگری ہے اللہ رب العالمین کی، جو بہت گہری اور بہت حکمت والی، بہت دقیق، بڑی شان والی کاریگری ہے اللہ کی، جس کو اللہ نے سورہ نازعات میں دحو سے قرار دیا، دحو قرار دیا ہے، والارض بعد ذلک دحاہا، اور زمین کو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بچھایا ہے۔ تو ایک زمین کی تخلیق ہے، اور پھر زمین کی تخلیق کے بعد زمین کے اندر یہ پہاڑوں کو گاڑنا اور زمین کے اندر یہ نہری نظام، یہ سسٹم وغیرہ بنانا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آسمان اور زمین یہ دونوں مل کر اللہ نے 6 دنوں میں تخلیق کیے ہیں۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں سرسری انداز میں تو بعض جگہ سے محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ نے پہلے آسمانوں کو تخلیق کیا ہے، پہلے آسمان بنے ہیں، اور بعض جگہ سے علم ہوتا ہے جیسے پہلے اللہ نے زمین کو بنایا۔ تو سرسری انداز سے دیکھیں، جیسے سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 29 ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، پھر اللہ متوجہ ہو گیا آسمان کی طرف، اللہ نے انہیں 7 آسمان بنایا۔ اس آیت سے محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے زمین کو آسمان سے پہلے بنایا، پہلے اللہ نے زمین کو بنایا، پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، پھر اللہ نے 7 آسمان بنائے۔ سورہ نازعات آیت نمبر 30، سورہ نازعات میں آیت نمبر 27 سے لے کے آیت نمبر 30 تک آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، اے انسانوں کیا تم زیادہ سخت ہو تخلیق کے اعتبار سے یا آسمان؟ اللہ نے بنایا ہے اس کو، آسمان کو۔ رفع سمکہا فسواہا، اللہ نے بلند کیا اس کی چھت کو، اس کو اللہ نے مضبوط بنایا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اللہ نے اس کی رات کو ڈھانپ دیا، اللہ نے اس کی روشنی کو نکالا۔ آسمان کی بات ہو رہی ہے، آسمان اور آسمان پہ جو اللہ کی کاریگری ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، زمین کو آسمان کے بعد اللہ نے بچھایا ہے۔ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے جیسے آسمان پہلے بنے ہیں، زمین بعد میں بنی ہے، لیکن قرآن کریم کی دیگر آیات سے پتہ لگتا ہے، فصلت جس کو سورہ حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں، اس میں اللہ نے تھوڑی سی تفصیل بیان کی ہے۔ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا، کیا تم کفر کرتے ہو اس ذات کے ساتھ جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا، تم اس کے لیے شریک بناتے ہو، وہ رب العالمین ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اللہ نے اس زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ بنائے، پہاڑ گاڑے۔ وَبَارَكَ فِيهَا، اللہ نے زمین میں برکت دی۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اللہ نے زمین میں قوت مقدر کی، قوت کہتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کو، اللہ نے وہ بنائی زمین کے اندر، فی 4 ایام، 4 دنوں میں۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، وہی دخان، اور وہ دھواں تھا۔ تو اللہ نے آسمان اور زمین سے کہا کہ آ جاؤ، طوعا او کرہا، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ قالتا اتینا طائعین، ان دونوں نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں۔ فقضاہن 7 سماوات، تو اللہ نے مکمل کر دیا انہیں، آسمانوں کو، یعنی بنا دیا 7 سماوات، 7 آسمان، فی یومین، 2 دنوں میں۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور اللہ نے وحی کی ہر آسمان میں اپنا حکم۔ اب ان آیات سے پتہ لگتا ہے، یہ سورہ حامیم سجدہ یا سورہ فصلت کی آیات ہے، ان سے پتہ لگتا ہے کہ پہلے زمین بنی ہے، آسمان بعد میں بنا ہے، آسمان 2 دنوں میں بنا ہے،
زمین کے بارے میں ایک جگہ پر ہے وہ 2 دنوں میں بنی ہے، ایک جگہ پر ہے وہ 4 دنوں میں بنی ہے۔ یہ 2 دن اور 4 دن، 6 دن اور 2 دن آسمان کے، یہ 8 دن محسوس ہوتے ہیں۔ ویسے اوور آل زمین اور آسمان کی مشترکہ تخلیق کی مدت وہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر ہے، وہ 6 دن ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، 6 دنوں میں اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا۔ تو اس کی تطبیق، جو گہری تطبیق علماء نے دی ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ دیگر علماء نے اس سب آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ زمین کی صرف تخلیق 2 دنوں میں ہوئی ہے پہلے، جیسے یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 9 میں ہے، کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا۔ یہ زمین کی صرف تخلیق ہے جو 2 دنوں میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر 2 دنوں میں آسمان کی تخلیق ہوئی ہے۔ آسمان اور آسمان کے متعلقات جو ہیں یہ 2 دنوں میں، اس کا ذکر سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 12 میں، فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، پہلے 2 دن میں زمین کی تخلیق ہوئی ہے، پھر 2 دن میں آسمان کی تخلیق ہوئی ہے، پھر 2 دن میں زمین کے اوپر جو باقی سارے کام ہوئے ہیں، جن میں بطور خاص پہاڑوں کا معاملہ ہے اور پانی کا معاملہ ہے۔ اس کی ترتیب کا تو پتہ نہیں لگتا یہاں سورہ حامیم سجدہ سے۔ سورہ حامیم سجدہ میں ہے کہ یہ جو اللہ نے پہاڑ زمین میں گاڑے اور زمین میں کھانے پینے کی چیزیں اقواتہ، اللہ نے یہ اقوات میں برکت دی اور اقوات بنائیں 4 دنوں میں۔ یہ 4 دن نہیں ہے اصل میں، یہ اصل میں زمین کی تخلیق کے 2 دن بھی اس میں شامل ہیں، اور یہ 2 دن مزید مل کر یہ ٹوٹل 4 دن بنتے ہیں زمین کی تخلیق کے، اور زمین کے اوپر پہاڑ گاڑنے کے، اور زمین کے اوپر پانی وغیرہ کا سسٹم، جس کے ذریعے سارا کھانے پینے کا سلسلہ ہے، چارے جانوروں کے چارے کا اور انسانوں کے کھانے پینے کا، فصلوں وغیرہ کا۔ اس کی جو ترتیب اور تفصیل کا پتہ لگتا ہے ہمیں سورہ النازعات سے۔ سورہ نازعات میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس سے سیدنا ابن عباس وغیرہ علماء نے استدلال کیا ہے کہ یہ جو صرف دحب کا کام ہے نا، زمین کے جو باقی کام ہیں یہ آسمان کے بعد ہوئے ہیں۔ تو گویا کہ پہلے 2 دنوں میں زمین کی صرف تخلیق ہوئی ہے، پھر 2 دنوں میں صرف آسمان کی تخلیق ہوئی ہے، پھر 2 دنوں میں زمین کے اوپر 2 بڑے کام ہوئے ہیں، جو باقی کام ہیں نا جن میں 2 کام بڑے ہیں، جس کا ذکر ابھی ہم پڑھ بھی رہے ہیں، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، یہ 2 بڑے کام ہیں، ایک پہاڑ اور ایک پانی۔ پانی جو کھانے پینے اور ان چیزوں کی بنیاد ہے، اور پہاڑ جو زمین کو سٹیبل کرنے کے لیے، اور ان کا ذکر یہ سورہ نازعات میں بڑی وضاحت کے ساتھ آپ دیکھیے، دوبارہ دیکھیں تو سمجھ آئے گی۔ کیا تم زیادہ سخت ہو تخلیق کے اعتبار سے یا آسمان؟ اللہ نے بنایا ہے آسمانوں کو۔ یہاں اصل میں زمین کی تخلیق ہو چکی ہے 2 دن میں صرف تخلیق، پھر اب آسمان کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے آسمان کی تخلیق کی، اللہ نے آسمان کی چھت بلند کی، آسمان کو مضبوط کیا، اس کی رات نکالی، اس کا دن اس کی روشنی نکالی، اور زمین کو اس کے بعد بچھایا۔ اب یہ جو دحا ہے نا، زمین کو بچھایا، بچھانے میں 2 چیزیں بڑی ہیں، ایک پہاڑوں کو گاڑنا اور ایک پانی۔ اس کا ذکر یہ دحا کی آگے وضاحت آ رہی ہے، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، زمین کو اس کے بعد بچھایا۔ بچھانے میں کیا چیزیں شامل ہیں دحا میں؟ اس میں ایک تو پانی کا معاملہ ہے، نہروں کا پانی کا، سمندر پانی، اور اس کے ساتھ چارے کا مسئلہ متعلق ہے، فصل، چارے، باغات، والجبال ارساہا، اور اس کے ساتھ پہاڑوں کو گاڑنا اس کے ساتھ متعلق ہے۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہی 2 بڑی چیزیں ہیں زمین کے اندر جس میں ہمارا اور ہمارے جانوروں کا فائدہ ہے۔ تو اس چیز کا ذکر اب یہاں ہو رہا ہے، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، یہاں بھی انہی 2 چیزوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے زمین کو پھیلا دیا، اور زمین کے اندر اللہ نے پہاڑ، یہاں رواسیہ گاڑی ہوئی چیزیں پہاڑ مراد ہیں، وانہارا اور نہریں۔ ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین، اور ہر قسم کے پھل سے اللہ نے 2 قسمیں بنائیں، 2۔ اب یہ جو نہریں ہیں پانی، اس سے پھل ہیں۔ اب پھل کے اندر بھی اللہ کی بڑی عظیم قدرت ہے، کاریگری ہے کہ پھلوں کے اندر 2 قسم کے پھل ہیں۔ 2 قسم کے پھل سے کیا مراد ہے؟ 2 قسم کے پھل سے مراد یا تو نر مادہ کا تصور ہے، جس طرح انسانوں کے اندر اور حیوانات کے اندر
نر اور مادہ کا تصور ہے، اسی طرح نباتات کے اندر بھی ہے، جس طرح سائنس اس کو پروف بھی کر چکی ہے، سائنسی طور پہ ثابت بھی ہو چکا ہے۔ تو دو قسمیں نر اور مادہ، یا یہ مراد ہے ہر قسم کے پھل سے، یعنی نباتات میں بھی نر مادہ کا تصور موجود ہے، یا پھر ہر قسم کے پھل میں دو دو قسمیں اللہ نے بنائی ہیں۔ دو قسموں سے مراد پھلوں کے اندر کا اختلاف ہے، کچھ پھل میٹھے ہیں، کچھ پھل کھٹے ہیں، کچھ پھل کس رنگ کے ہیں، کچھ پھل کس رنگ کے ہیں۔ تو یہ جو اس قسم کے جو قسمیں ہیں وہ مراد ہیں، کچھ ترش ہیں، کچھ میٹھے ہیں، کچھ کڑوے ہیں، کچھ بہت ذائقہ والے ہیں، کچھ بے ذائقہ ہیں۔ تو اس قسم کی دو دو قسمیں اللہ نے پھلوں میں سے بنائی ہیں۔ زوجین، زوج کا اصل میں دو معنی ہوتا ہے، بلکہ تین معنی ہوتے ہیں زوج کے، مشہور اس کے دو معنی۔ ایک زوج کا معنی ہوتا ہے زوج سے مراد ہی جوڑا لیا جاتا ہے، ایک زوج میں ہی جوڑا شامل ہے، نر اور مادہ۔ زوج کا ایک معنی قسم، جب زوج قسم کے معنی میں ہو تو وہاں زوجین میں دو چیزیں مراد ہوں گی۔ زوج سے مراد ایک قسم، تو زوجین سے مراد دو قسمیں مراد ہوں گی۔ اب دو قسموں میں وہ نر مادہ والی قسم بھی آ سکتی ہے، اور دو قسموں میں نر مادہ کے علاوہ جو زمین میں اختلاف کے، جو پھلوں میں اختلاف کے پہلو ہیں، اللہ نے ہر چیز کے اندر زوجین بنائے ہیں، ہر چیز کے اندر۔ وہ نر مادہ کا تصور بھی ہو سکتا ہے، اور نر مادہ کے علاوہ جیسے دن اور رات ہے، یہ بھی زوج ہے، جیسے آسمان اور زمین ہے، یہ بھی زوج ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں، یہ بھی زوج ہیں۔ تو زوجین سے مراد جو ہے وہ دو قسم، زوج ایک زوج ایک قسم، اور زوجین تثنیہ ہے دو قسمیں، تو یہاں زوج قسم کے معنی میں ہے۔ تو ہر قسم کے پھل میں اللہ نے دو دو قسمیں، اور اس نئینی یہ اسی کی تائید ہے، اسی کی تاکید ہے۔ زوجین خود تثنیہ ہے، اس نئین اسی کی تاکید ہے۔ اور ہر قسم کے پھل سے اللہ نے دو دو قسمیں بنائی۔ اب دو قسم، یہ نر مادہ والی قسم بھی ہو سکتی ہے، اور یہ نر مادہ کے علاوہ جو اختلاف ہے پھلوں کا، رنگوں کا، ذائقے کا، اور بہت قسم کے اختلافات ہیں جن میں سے بعض کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے۔ یہ کائنات کے مختلف چیزوں کے اندر جو اختلاف ہے نا، چاہے وہ رنگوں کا اختلاف ہو، چاہے وہ ذائقے کا اختلاف ہو، چاہے وہ کچھ درخت ہیں پھلوں میں، کچھ بیلیں ہیں، کچھ ایک شاخہ ہیں، کچھ دو شاخیں ہیں جن میں سے بعض کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے۔ یہ جو اختلاف ہے یہ اللہ کی ایک بہت بڑی قدرت ہے، اور اللہ چیزوں کے اختلاف کو اور چیزوں کے کنٹراسٹ کو اللہ اپنی ایک بہت بڑی قدرت باور کراتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی تخلیق ہے، اور تمہاری زبانوں کا اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے۔ زبان، انسان، بہت ساری زبانیں ہیں، سینکڑوں زبانیں ہیں دنیا کے اندر، اس سے بھی زیادہ ہیں۔ زبانوں کا اختلاف یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، اور رنگوں کا اختلاف، انسانوں کا رنگوں کا اختلاف، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ یہ اختلاف اور یہ زبانوں کا اختلاف اور رنگوں کا اختلاف یہ اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے، اللہ نے اس عظیم قدرت کو، آسمان و زمین کی تخلیق، جن کو اللہ اس کائنات کی عظیم ترین نشانیاں باور کراتے ہیں، آسمان اور زمین کی تخلیق، قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو آسمان اور زمین کی تخلیق کی بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ زبانوں کے اور رنگوں کے اختلاف کا ذکر کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ اختلاف اللہ کی بہت عظیم قدرت ہے، اور یہ اختلاف جو ہے یہ پھلوں میں بھی ہے، اور یہ صرف زبانوں میں اور ہم انسانوں کے رنگوں میں نہیں ہے، یہ تقریباً ہر چیز میں اختلاف ہے، کنٹراسٹ ہے اور اختلاف ہے، اور یہ اختلاف اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ فاطر آیت نمبر 27، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا
اور پھر اس پانی کے ذریعے ہم نے پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں۔ اب یہ اللہ کی عظیم قدرت بیان ہو رہی ہے، پھلوں کے مختلف رنگ ہیں، یہاں رنگوں کی بات ہو رہی ہے، اگرچہ ذائقے بھی مختلف ہیں اور کئی چیزوں میں اور بھی اختلاف ہے، یہاں رنگوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، اور پہاڑوں میں بھی مختلف قسم کے رنگ کے پہاڑ ہیں، کچھ سفید ہیں، کچھ سرخ ہیں، مختلف رنگ ہیں، سفید اور سرخ میں بھی مختلف رنگ ہیں، ایک جیسی سفیدی اور ایک جیسی سرخی بھی نہیں ہے۔ وغرابیب سود، کچھ تو کالے سیاہ ہیں، پہاڑوں کے اندر بھی رنگوں کا اختلاف ہے، یہ بھی اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، لوگوں میں بھی مختلف رنگ ہیں، جانوروں میں بھی مختلف رنگ ہیں، چوپایوں میں بھی اور جانوروں میں، بہیمۃ الانعام میں بھی مختلف رنگ ہیں اسی طرح۔ تو یہ اللہ کی عظیم قدرتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ بیان کرتے ہیں۔ یغشی اللیل النہار، اللہ ڈھانپ لیتے ہیں، یوشی کی ضمیر ہوا اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ ڈھانپ لیتا ہے اللیل رات کو، النہارا دن سے، دونوں مفعول ہیں، فاعل اللہ تعالیٰ ہیں۔ یغشی وہ ڈھانپ لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ نے رات اور دن کو پیدا کیا، اور رات اور دن کو پیدا نہیں کیا، رات کو اللہ دن سے ڈھانپ لیتے ہیں، پھر دن کو اللہ رات سے ڈھانپ لیتے ہیں، یہ ساری کاریگری اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہ سارا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ اور یہ جو روزانہ دن رات دن آ رہا ہے، یہ اللہ نے ایک سسٹم بنا کے چھوڑ نہیں دیا، یہ سسٹم اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، اور اللہ ہر وقت اس سسٹم کی نگرانی کر رہے ہیں، اور ہر لمحہ ہر پل یہ سسٹم اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، اور ہر وقت اس میں اللہ کی مداخلت ہے، ہر وقت یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، ایک سسٹم بنا کے اللہ نے چھوڑ نہیں دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیں تو یہ سسٹم باقی نہ رہے، اور یہ سسٹم سارا دھڑام سے گر پڑے اور سارا سسٹم تباہ ہو جائے۔ یہ آسمان اور زمین ہی جن کو اللہ نے بنایا ہے، اگر اللہ ان کو چھوڑ دے، اللہ ان کا دھیان کرنا چھوڑ دے، تو یہ آسمان اور زمین قائم دائم نہ رہیں، یہ تباہ اور برباد ہو جائیں، یہ گر پڑیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ نے آسمان و زمین کو تھاما ہوا ہے کہیں یہ گر نہ پڑیں۔ ولا ان زالتا، اور اگر یہ گر پڑیں، ان امسکہما من احد من بعد، اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو انہیں روک سکے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں اللہ نے آسمانوں کو تھاما ہوا ہے، آسمان کو کہیں آسمان زمین پر نہ گر پڑے۔ یہ جو آسمان ہمیں بغیر ستونوں کا نظر آتا ہے، تو یہ آسمان زمین پر گر پڑ سکتا ہے، تو یہ اللہ کی عظیم قدرت ہے کہ اللہ نے ان کو تھاما ہوا ہے۔ جو فضا میں ہمیں پرندے اڑتے پھرتے نظر آتے ہیں، تو یہ اللہ نے ان کو پر دے کر اور ان کو اڑنا سکھا کر چھوڑ نہیں دیا، کہ ان کو جب یہ اڑتے ہیں تو ان کو اللہ تھامے ہوتے ہیں، اگر اللہ نہ تھامے تو یہ گر پڑے زمین پر۔ اسی طرح یہ جو کشتیاں پانی میں چلتی ہیں، یہ کشتیوں کو اللہ تھامے ہوئے ہیں، اگر اللہ نہ تھامے، اللہ ہواؤں کا یہ سسٹم نہ چلائیں اور ہر پل اللہ ان کی نگرانی نہ کریں، تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی چیز نہیں چل سکتی۔ ہم انسان، اللہ نے ہمارا جو پورا سسٹم بنایا ہے، سانس آ جا رہی ہے، دیگر سارے سسٹم ہمارے اندر چل رہے ہیں، دل دھڑک رہا ہے، یہ ہر چیز ہر لمحہ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے، اور ہر لمحہ اس میں اللہ کی کار فرمائی ہے۔ کل یوم هو فی شان، سورہ رحمان میں اس کا یہی مطلب ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی ہر چیز ہر وقت اللہ سے سوال کرتی ہے، اور کل یوم هو فی شان، اللہ ہر وقت ہر لمحہ کسی نہ کسی کام میں ہوتے، کسی نہ کسی حالت میں ہوتے۔ تو بہت بڑا ایک مغالطہ ہے ہمارے ہاں، کچھ لوگ ہیں اپنے آپ کو نیچرسٹ کہتے ہیں، نیچری ہیں ہم، ہر چیز نیچر ایک سسٹم بنا ہوا ہے، وہ تو یہاں تک اللہ معاف کرے چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے ایک سسٹم بنا دیا ہے اور اس سسٹم کے اللہ بھی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، تو یہاں تک وہ بات کہتے ہیں۔ حالانکہ ہر سسٹم جو اللہ چلا رہا ہے وہ جب چاہے اس سسٹم کو چینج کر دے۔ آگ جلاتی ہے جب اللہ چاہے تو آگ نہ جلائے، چھری کاٹتی ہے، چاقو کاٹتا ہے جب اللہ نہ چاہے تو نہ کاٹے۔ اسباب ہیں، اسباب کے مطابق نتائج نکل رہے ہیں، ہر لمحہ جو نتائج نکل رہے ہیں اللہ کے حکم سے نکل رہے ہیں، اور جب اللہ چاہتے ہیں اللہ نتائج کو چینج کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ معجزہ ہو گیا ہے، یہ اب ایک عجیب کام ہو گیا ہے، وہ ایک معجزہ، ایک کرامت ہوتی ہے، لیکن وہ جو روٹین کی چیزیں چل رہی ہیں وہ سب بھی ایک بہت بڑا معجزہ اور بہت بڑی کرامت ہے۔ دین کے اختلاف کو کیا کہیں گے؟ دیکھیے
ایک چیز ہے جو اس کائنات کے تکوینی امور ہیں، کوئی صحت مند ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو اللہ نے مالدار بنایا، کسی کو اللہ نے صحت مند بنایا، کسی کو اللہ نے سفید بنایا، کسی کو سیاہ بنایا، ان چیزوں کے اندر ہمارا عمل دخل نہیں ہے، ہمارا اختیار نہیں ہے، ان کو کہتے ہیں تکوینی امور، اللہ کا ارادہ کونی ہے۔ دین کے خلاف کا کسی نے سوال کر دیا، دین کے خلاف کو کیا کہیں گے؟ کیا یہ بھی اس کائنات کا حسن ہے اور یہ بھی اللہ کی بڑی قدرت ہے؟ دین کا اختلاف یہ تشریعی امور میں سے ہے، یہ ایسی چیز میں سے جس میں اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اور اللہ کا تکوینی حکم یہی ہے کہ دین میں اختلاف ہوگا۔ اللہ کی شریعت یہ نہیں ہے، اللہ کی پسند یہ نہیں ہے لوگ اختلاف کریں۔ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ سب مسلمان ہو جائیں۔ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ کہ سب قرآن حدیث کو ماننا شروع کر دیں، سب اللہ کے تابع فرما ہو جائیں۔ یہ اللہ کی شریعت ہے، یہ ارادہ کونی اور شریعہ کا یہاں ہمیں فرق کرنا ہوگا۔ تو دین کا اختلاف، رائے کا اختلاف، موقف کا اختلاف، یہ اس کائنات کا حسن نہیں ہے۔ اگرچہ یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، اس کائنات میں اختلاف ہو کر رہے گا، دین میں بھی اختلاف ہو کر رہے گا، اور وہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ اللہ نے اختیار دے دیا انسان کو، وہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے۔ اگرچہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی خوشی یہ نہیں ہے کہ ہم اختلاف کریں، اللہ چاہتے ہیں کہ سب انسان متحد ہو جائیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ تو ہم سے یہ چاہتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کی رسی کو تھام کر تم اتحاد اور اتفاق کر سکتے، اور اللہ نے ہم سب کو اتحاد اور اتفاق کا حکم دیا ہے۔ اللہ نہیں چاہتے کہ ہم لڑیں، اللہ کی جو مرضی ہے، جو اللہ کا ارادہ شرعی ہے، لیکن اللہ کا ارادہ کونی ہے، وہ جو اللہ نے اختیار دیا ہے، اس اختیار کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ ہم اختلاف کرتے ہیں، اور اس اختلاف کے نتیجے میں منزل کا بھی فرق ہے، جنت اور جہنم کا، اور وہ جس کے لیے جنت ہے، جس کے لیے جہنم ہے، وہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں انسان کے اختیار کا عمل دخل ہے۔ اسی لیے ایک جگہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں سورہ یوسف کے آخر میں کہ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، سورہ ہود میں کے آخر میں، کہ لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، اور اسی لیے اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ یہ جو دین کا اختلاف ہے، تو کیونکہ اللہ نے اختیار دیا، لوگ اختلاف کرتے رہیں گے، اگرچہ اللہ کا ارادہ شرعی اور اللہ کی پسند یہی ہے کہ سب لوگ متحد ہو جائیں۔ تو بہرحال اصل میں یہاں اللہ کی عام طور پہ صورتیں اور مکی صورتوں کے شروع میں اللہ کی عظمت زیادہ بیان ہوتی ہے، اور اللہ کی عظمت بیان کرنے سے اصل مقصود کیا ہے؟ دوسری آیت میں بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ کی عظمتیں اور اللہ کی شان بیان کرنے سے مقصود اصل میں آخرت کا اس بات ہے۔ پیچھے بھی ہم نے آیت نمبر 2 میں بھی پڑھا، اللہ اپنی شان اور اپنی قدرتیں بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں تاکہ تم اللہ کی ملاقات پر یقین کرو، تاکہ تم مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل ہو جاؤ۔ اور یہ جو دوبارہ پھر اللہ کی قدرتیں شروع ہو گئی ہیں، اور دوبارہ پھر اب آخرت کا ذکر ہوگا۔ یہ جو اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے، اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان سے اصل میں اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، اس کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اور اپنی شان بیان کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں دو چیزیں بہت تفصیل سے اور ہر جگہ بیان ہوتی ہیں، ایک اللہ کی پہچان، اللہ کی شان، اللہ کے افعال، اللہ کی عظمتیں، اللہ کی قدرتیں، مخلوق کے سامنے اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان آ جائے، نمبر 1، اور نمبر 2 کہ اللہ کا مخلوق سے تقاضا کیا ہے، کیا چیزیں اللہ نے حلال کی، کیا چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں۔ تو یہ دو چیزیں قرآن میں آپ کو، ہر چیز کو آپ ان دو چیزوں کی طرف لوٹا سکتے ہیں، یا اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان، اس سے ایمانیات، اس سے ہمارے عقائد مضبوط ہوتے ہیں، اور یا پھر اللہ ہم سے چاہتے کیا ہیں، اللہ کے اوامر کیا ہیں اور اللہ کے نواہی کیا ہیں، اللہ نے ہمیں کن چیزوں کا حکم دیا ہے اور اللہ نے ہمیں کن چیزوں سے روکا ہے۔ کرامت اور معجزے کا کیا فرق ہے؟ کرامت نبی کے ہاتھ پر نہیں ہوتی، معجزہ نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے، اور یہ کرامت اور معجزے میں نبی کا اور غیر نبی کا عمل دخل نہیں ہوتا، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اصل میں نے صرف یہ بات کہی ہے
کہ ہم کرامت یا معجزے کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، ہم روٹین کو بڑی چیز نہیں سمجھتے، حالانکہ جتنی بڑی کرامت اور جتنا بڑا معجزہ ہوتا ہے اتنی بڑی روٹین بھی اللہ کی قدرت اتنی ہی بڑی قدرت ہے۔ اس موضوع پر شاید کئی دفعہ بات بھی ہوئی ہے کہ سورج کا مغرب سے نکلنا یہ ایک بہت بڑی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ عام روٹین سے ہٹ کر ہے، لیکن سورج کا مشرق سے نکلنا یہ بھی کوئی کم بڑی قدرت نہیں ہے۔ جتنی بڑی قدرت سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، اتنی ہی بڑی قدرت روزانہ سورج کا مشرق سے نکلنا بھی تو اتنی ہی بڑی قدرت ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، آپ اس کو معجزہ کہہ لیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو باقی انسانوں کا ماں باپ کے ساتھ پیدا ہونا بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ وہ چونکہ روٹین میں ہوتی ہے تو ہمیں وہ بعض دفعہ اتنی عجیب نہیں لگتی۔ تو روٹین میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز وہ بڑی قدرت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ سمندر اگر سمود چل رہا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، اور اگر سمندر کے اندر طغیانی آ جائے، سونامی آ جائے، تو یہ بھی اللہ، یعنی جب سمندر میں طغیانی آتی ہے اور سونامی آتا ہے تو وہ اللہ کے سسٹم سے باہر نہیں ہو جاتا۔ وہ جتنی تباہی ہوتی ہے وہ ساری پہلے سے مقدر میں ہوتی ہے، وہ ایک ایک چیز پہلے سے طے ہوتی ہے۔ سمندر کا سمود چلنا بھی اللہ کی قدرت ہے، سمندر کا اپنے حدوں سے باہر ہو جانا یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپ لیتا ہے رات کو دن سے۔ تو دن کو بھی اللہ نے پیدا کیا، رات کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اور رات کو اللہ دن سے ڈھانپ لیتے ہیں، دن کو اللہ رات سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور یہ جو اللہ کی بڑی بڑی قدرتوں میں سے، اور رات اور دن کی تخلیق، اور رات اور دن کا آنا جانا، اور کبھی رات کو دن میں شامل ہو جانا، کبھی دن کو رات میں شامل ہو جانا، کبھی دن بڑا ہو جانا، کبھی رات بڑی ہو جانا، یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں اور جو لوگ اللہ کی ذات میں غور کرتے ہیں اور وہ بائسڈ ہو کے، جانبدار ہو کے غور نہیں کرتے، کچھ لوگ اس انداز سے غور کرتے ہیں، اس کائنات کی نشانیوں میں انہوں نے اعتراض تلاش کرنا ہے، قرآن کو پڑھتے ہیں اعتراض تلاش کرنے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کبھی قرآن سے ہدایت نہیں ملتی، ایسے لوگوں کو کبھی سمجھ نہیں آتی، ایسے لوگوں کو ہمیشہ اعتراض ملتے ہیں، یہ ایسے کیوں ہے، ایسے کیوں ہے، یہ ایسے کیوں ہے۔ لیکن جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، قلب سلیم کا مالک ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت ملے، میں اس کائنات میں غور کروں، اگر مجھے اس کائنات کے سارے سسٹم کے پیچھے کوئی ایسی ہستی نظر آئی، میں غور کروں تو میں اس کو مان لوں گا۔ اگر ایک انسان اس لیے غور کرے تو لازماً اسے ہدایت ملے گی، لازماً اس کو کائنات کی ایک ایک چیز کے اندر بڑے بڑے معجزے اور بڑی بڑی نشانیاں نظر آئیں گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے چیزیں بیان کی ہیں، زمین کا پھیلاؤ اور زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑنا اور نہریں اور پھلوں کا اختلاف اور جوڑے اور یہ رات اور دن، تو اس میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے، جو تیار ہے غور و فکر کرنے پر اور اپنی اصلاح کرنے پر۔ جو غور و فکر نہیں کریں گے وہ اس سے بھی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر انکار کرتے رہیں گے، وہ کہہ دیں گے یہ سب چیزیں خود بخود بنی ہوئی ہیں، اور یہ سب چیزیں خود بخود چل رہی ہیں، اور یہ سارا جو ہے وہ اس کے پیچھے کوئی خالق نہیں ہے۔ وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں ٹکڑے ہیں متجاورات، ایک دوسرے کے قریب، متجاورات یہ جوار سے ہے، جوار جار ہمسایہ ہونا۔ تو فرمایا وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں ٹکڑے ہیں جو ایک دوسرے کے قریب ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ زمین کے ٹکڑے بھی آپس میں مختلف ہیں، کوئی زرخیز ہے کوئی زرخیز نہیں ہے، کسی میں فصل اگتی کسی میں نہیں اگتی۔ وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں قطع جمع ہے قطعتن کی، اور قطعتن ٹکڑا، تو قطع ٹکڑے، زمین میں ٹکڑے ہیں متجاورات ملے ہوئے، قریب قریب۔ تو یہاں ملے ہوئے ٹکڑوں سے مراد وہی جس طرح پھلوں میں مختلف قسم کے پھل ہیں، تو یہ مختلف قسم کے ٹکڑے ہیں، کوئی زمین زرخیز ہے کوئی زمین زرخیز نہیں ہے، کوئی زمین پتھریلی ہے کوئی زمین نرم ہے، کوئی کس طرح کی، کوئی ریتوی ہے، کوئی کس طرح، کوئی کس طرح، کوئی پہاڑی ہے کوئی زمینی ہے۔
وجنات من اعناب، اور باغات ہیں انگوروں کے، وزرع، اور کھیتی ہے، ونخیل، اور کھجور ہے، صنوان وغیر صنوان، صنوان کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک معنی ملی ہوئی کھجوریں، اور غیر صنوان ایسی کھجوریں جو ملی ہوئی نہیں ہیں۔ بعض مفسرین نے صنوان کا معنی کیا ایسی کھجوریں جو کئی شاخہ ہیں، ایسی کھجوروں کے درخت جو کئی شاخہ ہیں، جس کے نیچے سے ہی کئی تنے بن جاتے ہیں، کئی شاخیں شروع سے نکل آتی ہیں۔ وغیر صنوان، اس سے مراد ایسی کھجور ہے جو کئی شاخہ نہیں ہے، جو ایک ہی بڑا سا تنا ہوتا ہے، اوپر تک چلا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے صنوان کا معنی کیا ملے ہوئے، اور غیر صنوان جو ملے ہوئے نہیں۔ تو کھجوریں چونکہ عرب ملکوں میں صحرائی علاقے میں کھجوریں زیادہ ہوتی ہیں، تو کھجور اور کھجور کے خلاف کا ذکر کیا۔ کھجوروں کے درخت ایک طرح نہیں ہوتے، کئی شاخہ ہوتے ہیں، کئی یک شاخہ ہوتے ہیں، کئی ملے ہوتے ہیں، کئی الگ الگ ہوتے ہیں، دونوں تفسیریں۔ اس سارے قسم کے خلافات موجود ہیں۔ یسقا بماء واحد، ان کو پانی پلایا جاتا ہے ایک ہی پانی سے، یہ اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ تو دیکھیے مٹی ایک جیسی ہے ظاہراً دیکھنے میں، مٹی کا ذائقہ بھی لے لیں، اگر ہم ذائقے کی بات کریں، جو دیکھیے پھل کی بات ہو رہی ہے، انگوروں کی، کھیتی کی اور کھجور کی، پھل کی بات کریں، اب پھلوں کے مختلف ذائقے ہیں۔ اب یہ پھل مٹی سے اور پانی کی وجہ سے یہ پھل پیدا ہوتے ہیں۔ مٹی آپ سمجھیے کہ وہ رحم مادر والا کام کرتی ہے، اور پانی آپ سمجھیے وہ جس طرح انسانوں کے اندر، جانوروں کے اندر نطفے کا کام ہوتا ہے وہ پانی کا کام ہوتا ہے، اور زمین کا کام آپ سمجھیے وہ جس طرح رحم مادر ہوتا ہے اس کا وہ والا کام ہوتا ہے۔ اب زمین ایک جیسی، اگر ذائقے کی بات کریں، زمین کا ذائقہ کیا ہے؟ وہ ایک جیسا ذائقہ ہی ہے ہر جگہ زمین کا، اور پانی بھی ایک جیسا ہوتا ہے، نہ پانی میں رنگ ہوتا ہے، نہ پانی میں بو ہوتی، نہ پانی میں ذائقہ ہوتا ہے۔ پانی بھی ایک جیسا ہے، زمین بھی ایک جیسی ہے، لیکن اسی زمین کے اندر آپ دیکھیں کہ اس سے مختلف قسم کے پھل بھی پیدا ہوتے ہیں، اور ایک قسم کے پھل بھی، وہ بھی اگر کھجور کے درخت کی بات کریں تو کھجور کے درخت کئی قسم کے، انگور ہی لے لیجیے، انگور کئی قسم کا ہمارے پاکستان کے اندر کسی اور انداز کا لمبوترا انگور ہوتا ہے، اور عرب ملکوں کے اندر وہ سیاہ رنگ کا گول سا انگور ہوتا ہے۔ پھر پاکستان کے اندر انگوروں کی کئی قسمیں۔ اب پانی بھی ایک ہے، زمین بھی ایک جیسی ہے، لیکن آپ دیکھیے اس میں پھل جو ہیں، پانی سارا ایک ہے، چیزیں ایک جیسی ہیں، لیکن نتیجہ جو ہے مختلف نکل رہا ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم فضیلت دیتے ہیں بعض پھلوں کو بعض پر فی الأكل، ذائقے میں، ذائقہ فرق ہو گیا۔ اب اسی طرح آپ انسانوں کو لے لیجئے، دیکھیے انسان تو سارے کے سارے سیدنا آدم علیہ السلام سے ہیں نا، یا آپ کے حضرت آدم اور حضرت حوا سے ہیں۔ اب حضرت آدم سے حضرت حوا پیدا ہوئی، حضرت آدم کو اللہ نے جس بھی مٹی سے پیدا کیا، اب کہنے کو حضرت آدم سے حضرت حوا پیدا ہوئی، اور حضرت آدم اور حضرت حوا سے تمام انسان پیدا ہوئے، تو تمام انسان ایک جیسے ہونے چاہیے تھے، ایک جیسے رنگ کے ہونے چاہیے تھے، ایک جیسے قد بد کے ہونے چاہیے تھے، لیکن آپ دیکھیے انسانوں میں کتنا فرق ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، اللہ اپنی قدرت کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ اختلاف جو ہے، تو پانی ایک ہے، زمین ایک جیسی ہے، لیکن پھل مختلف قسم کے ہیں، ذائقے مختلف قسم کے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اتنے میٹھے پھل ہوتے ہیں کہ جس سے باقاعدہ چینی اور شوگر باقاعدہ بنائی جاتی ہے پھلوں سے، نہ پانی میں مٹھاس ہے نہ مٹی میں مٹھاس ہے، لیکن پھل دیکھیں وہ کتنا میٹھا ہوتا ہے۔ آم کو دیکھ لیجئے، انگور کو دیکھ لیجئے، گنے کو دیکھ لیجئے، دیگر پھلوں کو دیکھ لیجئے،
ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، جو عقل اپنی استعمال کرے، اس کو کائنات کی ہر چیز میں اللہ کی عظیم قدرت نظر آئے گی، ہر چیز میں۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، سورہ یوسف میں، کہ کتنی ہی نشانیوں سے یہ روزمرہ گزرتے ہیں اور اعراض کر کے گزر جاتے ہیں، اور ان کو اللہ اور اللہ کی شان، اللہ کی قدرت نظر ہی نہیں آتی۔ دیکھیے جو مشرک ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کی توہین کرنے والا ہوتا ہے، جب اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو ملا رہا ہوتا ہے تو اللہ کی توہین کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری قدرتیں تو اللہ کی ہیں، یہ مخلوق کی تو نہیں ہیں۔ اور جو ایتھیسٹ ہیں آج کل، کہنے کو انسان دنیا میں کتنی ترقی کر لی ہے انسان نے، لیکن دنیا میں اب دہریے بڑھ گئی ہیں، جتنی نشانیاں زیادہ نظر آ رہی ہیں اتنی لوگوں کی گمراہی اور لوگوں کا اللہ پر ایمان بھی کم ہو رہا ہے، اس لیے کہ لوگ عقل نہیں کرتے، لوگ غور و فکر نہیں کرتے۔ کوئی عقل کرے، غور و فکر کرے اور تو اس کو ہدایت بھی مل جائے۔ تو اللہ نے اپنی عظمت اور اپنی شان بیان کرنے کے بعد اب جو اصل موضوع ہے، اس عظمت اور شان سے جو اس کا اصل نتیجہ ہمارا ذہن جس پہ فوکس ہونا چاہیے، وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اگر آپ تعجب کریں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو واقعی ہی عجیب ہے ان کی بات۔ اگر آپ کفار کی، مشرکین مکہ کی بات پر تعجب کریں تو آپ کا تعجب کرنا بنتا ہے، کیونکہ ان کی بات ہی بڑی عجیب ہے۔ کیا ان کی بات ہے؟ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مٹی ہوں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا بے شک ہم البتہ نئی تخلیق میں ہوں گے۔ یعنی جب ہم مٹی بن جائیں گے، یعنی جب ہم قبر میں چلے جائیں گے، اور قبر میں جا کر کچھ دیر بعد انسان، عام طور پہ تو یہ کہ انسان مٹی میں مل جاتا ہے، ہڈیاں تک بوسیدہ ہو جاتی ہیں، تو جب ہم مٹی بن جائیں گے تو پھر کیا ہم دوبارہ ہماری تخلیق بھی ہوگی مرنے کے بعد؟ یہی موضوع چل رہا ہے یہ شروع سے ہی، پیچھے بھی یہی موضوع ذکر ہوا ہے، یدبر الامر یفسر الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ دوبارہ یہاں کفار کا وہ اعتراض اللہ نے ذکر کیا ہے، اپنی عظمت اور اپنی قدرت بیان کر کے، کیونکہ در حقیقت بعث بعد الموت کا انکار اللہ کی قدرت کا انکار ہے۔ ظاہراً کہنے کو تعلق سمجھ نہیں آتا فوری، لیکن اصل میں یہ اعتراض کیا ہے؟ دیکھیں یہ بات تو کافر بھی کہتا ہے، مسلمان بھی کہتا ہے کہ اللہ کی ہر بات سچی ہے۔ ہم ان کافروں کی بات کرتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، جو کہتے ہیں اللہ موجود ہے، اللہ اس کائنات کے خالق ہے۔ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اور یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ کن کہہ کے ہر چیز پیدا کر دیتے ہیں، یہ بھی مانتے، زبان کی حد تک یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے اور اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، لیکن کہتے تھے کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو ہمیں کون زندہ کرے گا، یعنی مراد اللہ ہمیں زندہ نہیں کر سکتا۔ تو گویا کہ اللہ کی قدرت پر اعتراض ہے، تو اللہ اس کا جواب اپنی قدرت سے دیتے ہیں۔ اللہ عام طور پہ بعث بعد الموت کا جو اس کفار کا جو عقیدہ ہے، اس کا رد اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت بیان کر کے۔ تو اپنی قدرت بیان کر کے اللہ نے ان کے اصل میں اس عقیدے کا رد کیا اور ان کے عقیدے پر تعجب کا اظہار کیا، اور کہا کہ یہ تعجب ہر عقل مند شخص کو ہوتا ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تھا۔ تو اے نبی اگر آپ تعجب کریں ان کے اس عقیدے پر تو ان کی بات تو واقعی بہت عجیب ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہماری نئی تخلیق ہوگی۔ اللہ نے اس کا جواب نہیں دیا کیونکہ اس کا جواب پیچھے آ چکا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بربہم، یہی لوگ اصل میں اپنے رب کا انکار کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا انکار ہے، اللہ کی قدرت کا انکار ہے، اور اس قدرت کو جس کو کفار ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اللہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں اللہ انسان کو جب مٹی میں مل جائے گا اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے، تو وہ ہے کہ اللہ کی قدرت پر اعتراض ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کا جواب تو پچھلی آیات میں آ چکا، کائنات کے ہر ذرے میں ان کو اس کا جواب مل جائے گا، کوئی غور کرنا چاہیے، نہیں غور کرے گا تو پھر سزا بھگتے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ نے جو جہنم کی سزا رکھی ہے، سخت ترین سزا رکھی ہے، وہ بالکل جائز سزا ہے، بالکل عدل کے مطابق سزا ہے، اور وہ ہونی چاہیے ایسے کفار کے لیے کہ پوری زندگی اللہ کی قدرت کا انکار کرتے رہیں۔ تو یہ لوگ ہیں انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اپنے رب کا، اپنے رب کی قدرت کا، اگرچہ وہ اللہ کو مانتے تھے۔ اللہ کو ماننا اور اللہ کی قدرت کا انکار کرنا یہ اللہ کا انکار ہے۔ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، یہی لوگ ہیں ان کے گردنوں میں طوق ہوں گے قیامت کے دن، ان کی کڑی سزا ہوگی۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ آگ والے ہیں۔
اور یہ آگ بھی وقتی نہیں ہوگی، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ نے ان کا عقیدہ بیان کر کے ان کے عقیدے کا رد نہیں کیا، کیونکہ رد پچھلی آیات سے خود بخود ہو گیا۔ اب آگے جو پھر بھی نہ مانے اس کی سزا، کیونکہ یہ ہٹ دھرمی ہے، تو آگے اللہ نے اس کی سزا ذکر کر دی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔